میں اس بات سے بے انتہا خوش ہوں کہ وزارت الثقافہ والفنون والتراث کے تحت اور ان کی زیر سرپرستی آج کا یہ پروگرام یہاں منعقد ہوا، اور میں وزیر ثقافہ جناب ڈاکٹر حمد بن عبدالعزیز الکواری کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے نیک خواہشات لے کر آیا ہوں۔ إنه لشرف لي وسعادة كبيرة أن ألتقي بكم وبهذه المجموعة المختارة من شعراء الأردو. الأردو هذه اللغة الجميلة التي جمعت أجمل ما في عدة لغات، منها الهندية والعربية والفارسية، فأصبحت لغة شاعرية جميلة لها شعراءها العظام، مثل ما كان في البنغالية طاغور، فنحن لدينا أسد الله غالب. کہ اردو زبان یہاں پر ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہندوستان سے آپ لوگوں نے ان مایہ شعراء کو بلایا ہے کہ جن کو پوری دنیا مانتی ہے، اور آپ لوگوں کا انتخاب اچھا ہے، اور ہم یہ امید کریں گے کہ وہ اردو زبان کہ جس زبان کی شیرینی اور جس زبان کی حلاوت ایسی ہے، چونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اردو بہت ساری زبانوں سے اور کئی زبانوں سے مل کر بنی ہے، عربی ہے، فارسی ہے، ہندی ہے، تو اس کے اندر کئی کلچر درآئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی مٹھاس جو ہے وہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ تنوع ہے، اور بالکل ایسا ہی جیسے کہ بنگال کے اندر ٹیگور ہے اور ہمارے پاس اسد اللہ خان غالب ہے۔ لا شك أيها السادة والسيدات أن الشعراء هم روح الأمة، يعبرون عن أحلامها وسعادتها وآمالها وأتراحها في كل المناسبات السعيدة وفي الملمات، هم الذين يحثون الأمة ويرفعون روحها ومعنوياتها، لذلك يبقون هم عبر التاريخ. كم من الملوك والسلاطين حكموا الهند، مئات وآلاف، لكن ما يذكره الشعوب الأخرى عن الهند هم طاغور وأسد الله غالب وغاندھی وهؤلاء العظماء۔ شاعری کا تعلق روح سے ہے، اور شاعر حضرات روح کی گفتگو کرتے ہیں، وہ صرف زبانی نہیں ہوتی، بلکہ جو شاعری ہوتی ہے وہ شاعری روح کی غذا ہوتی ہے، اور شاعر جو ہے وہ خواب دکھانا سکھاتا ہے، شاعر خواب کی تعبیریں بیان کرتا ہے، اور جو آپ خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر اس کی شاعری کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، جس کی مثال ہندوستان کی اندر جیسے غالب کا ایک بار پھر نام لیا اور گاندھی کا بھی نام لیا کہ جس کے فلسفے سے ہندوستان کی تہذیب روشن ہے۔ فأهلا وسهلا ومرحبا بهذه النخبة المختارة من شعراء الأردو، واسمحوا لي أن أنتهز هذه المناسبة لأبارك لكم يوم الهند. الهند هذه الأمة العظيمة والتي تربطها بالأمة العربية تاريخ عميق، سواء في ماضي الأيام أو في التاريخ الحديث. ونحن في قطر كما قلت في أكثر من مناسبة نحفظ للشعب الهندي مساهمته في تطور قطر منذ بداية النهضة واكتشاف البترول في قطر، من خلال هذه المجموعة من المهندسين والأطباء والعاملين في كل المجالات الذين وقفوا مع الشعب القطري لبناء هذا البلد الذي يضمنا جميعا.
ہندوستان سے قطر کا رشتہ اب نیا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک تاریخ بھی ہے۔ اسلام کا بھی رشتہ قطر سے ملتا ہے، اور 1400 سال پہلے جب اسلام آیا ہے تو ہندوستان کے اندر اس کی سگبگاہٹ پہنچی، اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر پے در پہ جو ہے وہ مبلغین، اور اس کے بعد پھر فاتحین، اور اس کے بعد پھر بزرگان دین کا ایک سلسلہ چلا ہے۔ تو ہندوستان کا تعلق عرب سے شروع سے ہے، اور جہاں تک اہالیان قطر کا یا دولت قطر کا تعلق ہے، حکومت قطر کا، تو قطر کا جب آغاز ہوا ہے، جب یہاں پیٹرول نکلا ہے، اور اللہ نے جب یہاں یہ ایک سیال دولت جب اللہ نے یہاں پر ایک دریافت کرائی ہے، تو اس کے اندر شروع سے لے کر اب تک ہندوستانیہ کا بہت بڑا حصہ ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لیبر کے حوالے سے ہو، ہر اعتبار سے حکومت قطر ہندوستان کا استقبال کرتی ہے۔ أتمنى لكم أمسية سعيدة، وأتمنى لضيوفنا الكرام نجوم هذه الليلة التوفيق والسعادة إن شاء الله، والسلام عليكم۔ آخر میں جناب موسیٰ زینل صاحب نے یہ کہا کہ میں یہاں ایک بار پھر ان شاعروں کا استقبال کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے یہ زبان نہیں آتی، لیکن میری نیک خواہشات آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگ پروگرام کو انجوائے کیجئے، پروگرام سے لطف اندوز ہوئیے، اور ایک بار پھر وزارہ کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ ایک ڈھیر ساری تالیوں میں جناب موسیٰ زینل صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اس کے بعد میں ہمارے سفیر محترم، چونکہ جب ہم یہاں رہتے ہیں وطن سے باہر، تو ہمارے لیے ہماری ایمبیسی، یہ سفارت خانہ ہمارے لیے ایک چھت کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب کبھی طبیعت میں ذرا سا اضطراب ہوتا ہے یا اضمحلال ہوتا ہے، کبھی کبھی اگر گھر کی یاد آتی ہے اور یہاں انسان تنہا رہتا ہے، تو اگر ایمبیسی کی چہار دیواری میں پہنچ جاتا ہے تو اسے لگتا ہے وہ ہندوستان میں آ گیا ہے، اسے لگتا ہے وہ اپنے گھر میں آ گیا ہے۔ ہمارے درمیان سفیر ہند موجود ہیں، میں انتہائی عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اور کچھ کلمات کہیں۔ آپ حضرات استقبال فرمائیے جناب سنجیو اروڑا سے۔ صاحب صدر جناب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب، انجمن محبان اردو ہند قطر کے پریزیڈنٹ جناب خالد داد خان، میرے محترم دوست جناب حسن چوغلے صاحب، چیئرمین بورڈ آف پیٹرنز انجمن محبان اردو ہند قطر، ہمارے بیچ ہمارے مہمان خصوصی جو ایک ہند اور قطر کے بیچ جو صداقت اور محبت ہے، اس کے بارے میں جو انہوں نے اپنے تہہ دل سے کہا، اس کے لیے ہم بہت ان کے مشکور ہیں۔ جناب محترم جناب موسیٰ الزین وزارت ثقافت سے جو نمائندگی کر رہے ہیں، ہز ایکسلنسی ڈاکٹر الکویری وزیر ثقافت کی، اور جتنے محترم شعراء حضرات، اور آف کورس محترمہ دہلوی صاحبہ آئی ہوئی ہیں ہندوستان سے، اور خواتین و حضرات، یہ میرے لیے ایک بہت ہی فخر اور انتہا خوشی کی بات ہے کہ آپ سب نے مجھے اس انجمن میں شرکت کرنے کا موقع دیا، اور یہ ایک بہت مہم موقع ہے۔ میں انجمن کو تہہ دل سے مبارکباد دینا چاہوں گا، ان کے سبھی سپورٹرز کو، ان کے سبھی ساتھیوں کو، کہ وہ ہر سال یوم جمہوریت ہند کی سیلیبریشن پر یہ مشاعرہ تنظیم کرتے ہیں، اور یہ 7واں اینول مشاعرہ ہے جو انجمن نے تنظیم کیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ 26 جنوری 2013 ہندوستان کا 64واں یوم جمہوریت تھا، اور بہت ہمارے دیش واسی جو یہاں دولت قطر میں مقیم ہیں، بہت لوگ، بہت دوست
ہمارا جو اوپن ہاؤس ہوتا ہے صبح فلیگ ہوئسٹنگ، ایک بہت سب سے زیادہ مہم فرض ہے یہ سفیر الہند کا ٹو ہوئسٹ دی نیشنل فلیگ. سو اس موقع پر بہت تعداد میں ہمارے لوگ جو یہاں قطر میں ہیں اور کافی ہمارے قطری فرینڈز بھی سفارت خانے میں آئے تھے، اور ہم سب نے اس تاریخی دن کی سیلیبریشنز کا آغاز کیا تھا، اور یہ سیلیبریشنز مستمر ہیں. انہی سیلیبریشنز کے تحت یہ آج کا مشاعرہ تنظیم کیا گیا ہے. صاحب مشاعرہ کی اجازت سے میں ایک درخواست کرنی چاہوں گا. جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں، ہم سب لوگ انڈیا کے ریپبلک ڈے کے جشن پر یہ محفل ایک سب کے لیے ایک بڑی حسین اور بہت ہی لطف والی محفل ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جو حیدرآباد میں ہمارے بہن بھائی یہ پرسوں شام کو ٹیررسٹ اٹیک، yet another barbaric terrorist attack that killed a number of innocent persons. So ان کو نہیں ہمیں بھولنا ہے، ان کو ان کے خاندانوں کو اور لوگ جو زخمی ہوئے ہیں. سو صاحب مشاعرہ کی اجازت سے میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ چند گھڑیاں خاموشی سے ان سب کے لیے دعا کریں. شکریہ بہت. چاہے کوئی مشاعرہ ہو یا کوئی اور پروگرام ہو، جب ہم اپنے مہان ملک کا یوم جمہوریت سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم سب کے دل ایک ہمارے دیش کے لیے ہمیشہ ایک بڑے ایموشنل وے میں، اور ہارٹس بیٹ فار انڈیا، ہمارے دل دھڑکتے ہیں ہمارے دیش کے لیے. اور کوئی بھی ایسا ٹیررسٹ ایکٹ ہندوستان کی جو ایک مشترک تہذیب ہے، ہندوستان کی گریٹنس ہے، ہندوستان کا ڈٹرمنیشن اور اس کی پروگرس ہے، اس کو روک نہیں سکتا. اب ایک بار پھر میں ہمارے محترم مہمان خصوصی موسیٰ زین صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک چند الفاظ میں جو ہماری صدیوں پرانی صداقت ہے ہندوستان اور قطر کے بیچ، اس کا ایک اتنے حسین طریقے سے چند الفاظ میں ذکر کیا. یہ ہماری صداقت بہت پرانی ہے، اس زمانے کی ہے جب یہاں سے سمندروں میں پرلز ڈھونڈنا ایک مین ووکیشن ہوتا تھا، اور لوگوں کا آنا جانا ابھی تک آپ دیکھیں گے پرانی دھوز کا فیسٹیول ہوتا ہے ان دنوں کی یادیں تازہ کرنے کے لیے. اور ٹریڈ of so many commodities, particularly with the coast of Malabar، جہاں سے ابھی بھی قطر میں بہت لوگ ہمارے ملک سے موجود ہیں. اور آف کورس ایک ماڈرن ٹائمز میں ہمارا تعاون بہت بڑا ہے جس کے بارے میں زین صاحب نے کہا. تو یہ آج کا مشاعرہ ایک ہمارے دیش کے ریپبلک ڈے کی سیلیبریشن ہی نہیں، یہ انڈیا قطر کے بیچ جو اسٹرانگ ریلیشنز اور
صدیوں پرانی صداقت ہے اور جو بڑھتا ہوا تعاون ہے اس کی بھی سیلیبریشن ہے۔ یہ جو میں چند الفاظ بول رہا ہوں اس سے آپ خواتین و حضرات کو یہ تو بالکل ظاہر ہوگا کہ اردو مجھے بالکل نہیں آتی۔ حسن چوغلے صاحب کیونکہ میرے محترم دوست ہیں اور دوست اکثر مبالغہ کرتے ہیں تو انہوں نے ایسے ہی بول دیا کہ یہ اردو جانتا ہے اور شاید کچھ شعر بھی جانتا ہے، لیکن اتنی خوش قسمتی کبھی نہیں ہوئی، جیسے میں نے آگے بھی دوستوں نے ذکر کیا ہے، کہ میں شعر کہہ سکوں۔ آئی تھنک آپ سب منتظر ہیں، اتنے مشہور شعراء یہاں آئے ہوئے ہیں ان کو سننے کے لیے، تو ایک دو یا تین اشعار یہ میرے نہیں ہیں، لیکن میں آپ سب کی نظر پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو پرسوں رات سے آپ یقین مانیے کہ میرا دل حیدرآباد میں ہے، اور ہمارے لوگ جو حیدرآباد میں جو شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہے۔ اور میں گیا تھا حیدرآباد، لاسٹ وزٹ میری تقریباً 2 سال پہلے تھی، اور ایک بہت ہی تاریخی شہر ہے، علاقہ ہے دکن کا، اور یہاں آف کورس جناب بمبو صاحب حیدرآباد سے موجود ہیں۔ بانو طاہرہ سعید بڑی مشہور شاعرہ ہے حیدرآباد کی، وہ ایک بار باہر ایک کسی اور ملک میں سفر کر رہی تھیں اور مشاعرے میں شریک تھی، تو ان کو دکن کی اتنی یاد آئی، انہوں نے ایک اتنے لذیذ الفاظ میں کچھ حیدرآباد اور دکن کے بارے میں کہا تھا، جو میں آپ سب کی نظر پیش کروں گا۔ مہکتے لالا زاروں میں، بہاروں میں، ستاروں میں، مجھے ہر بزم میں یاد نگاران دکن آئی، گلوں کی انجمن میں اور بھی یاد چمن آئی، گلوں کی انجمن میں اور بھی یاد چمن آئی، ہجوم رنگ و بو میں بوئے گلزار دکن آئی۔ اور صرف 2 اشعار اور، ایک تو حسن چوغلے صاحب نے کچھ کہا کہ مجھے اب شعر نہیں یاد، لیکن آپ نے کہا کہ کام بہت ضروری ہے اور کچھ اپنا فرض نبھانا چاہیے، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو اس پر مجھے ایک اپنے اسکول ڈیز کا میرے والد صاحب کا کہا ہوا شعر یاد آ گیا کہ کسی سے ہم سخن ہوتا نہیں محفل میں پروانہ، کسی سے ہم سخن ہوتا نہیں محفل میں پروانہ، انہیں باتیں نہیں آتی جو اپنا کام کرتے ہیں۔ اور یہ جو بھی کچھ ایک تجربہ رہا، اب 28 سال ڈپلومیٹک کیریئر میں رہے ہیں، تو یہ ایک کوشش یہی رہی ہے کہ اس موٹو پر عمل کریں۔ اور فائنلی یہ چند الفاظ ہیں، اس انجمن میں، اس محفل میں بہت ہر طرح کے شوقین لوگ بھی ہوں گے، اور خیر اس کا شوقینگی سے نہیں، یہ جو الفاظ ہیں ان کا ایک فلسفہ ہے، کیونکہ اردو زبان کے اشعار کا ایک ہمیشہ بہت گہرا فلسفہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں یہ چند الفاظ پڑھوں گا۔ ایک شام چراغوں سے سجا رکھی ہے، ایک شام چراغوں سے سجا رکھی ہے، یہ آج کی شام ہے، لوگوں نے شرط ہواؤں سے لگا رکھی ہے، ہم بھی انجام کی پرواہ نہیں کرتے، ہم بھی انجام کی پرواہ کہاں کرتے ہیں، ہم نے بھی جان ہتھیلی پہ اٹھا رکھی ہے، شاید ہم سے بھی کوئی زیادہ آ جائے پیاسا، بس یہی سوچ کر تھوڑی سی بچا رکھی ہے۔ ایک بار پھر میں انجمن کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا، اور سب شعراء کا یہاں استقبال کرنا چاہوں گا،
اور شکریہ بہت بہت کہ مجھے آپ نے سب نے اتنی محبت اور اتنا شرف دیا. شکریہ. خواتین و حضرات، ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک یادگار مجلہ ترتیب دیا گیا ہے جس کے اجرا کا عمل ابھی پیش ہوگا. میں سفیر محترم اور جناب موسیٰ زین الموسیٰ، سرپرست انجمن، بانی انجمن، صدر انجمن، مشاعرہ کوآرڈینیٹر حامد شریف صاحب اور اس مجلے کے مرتب جنہوں نے بحسن و خوبی اس مجلے کو ترتیب دیا ہے جناب ندیم ماہر صاحب، ان تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ مجلے کے اجرا کے عمل میں شریک ہوں. حضرات، اب دو یادگار لوحے سپاس پیش کیے جائیں گے. آج کی محفل کے صدر پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کی خدمت میں انجمن کی طرف سے لوحے سپاس پیش کیا جائے گا. جناب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کی خدمت میں انجمن کی طرف سے لوحے سپاس ان کی خدمات کے اعتراف میں پیش کیا جائے گا. بدست عزت مآب سنجیو اروڑہ صاحب. تالیوں کی گونج میں حضرات، انجمن کی مشاعرے کی جو تگودو ہے اس میں ایک شخصیت کا بہت اہم رول ہے. جناب حامد شریف صاحب کا، ان کی خدمت میں انجمن کی طرف سے لوحے سپاس پیش کیا جائے گا. جناب حامد شریف صاحب. اب اس کے بعد مشاعرے کی شمع روشن کی جائے گی. شمع افروزی یہ ہماری مشاعروں کی روایت ہے. اس کے لیے شمع افروزی صدر مشاعرہ کے بدست بعد میں ہوگی. حضرات، میرے سامنے جو تعداد سامعین کی ہے اسے دیکھتے ہوئے مجھے ایک بہت مشہور شعر میرے ذہن میں ابھی گوندا کہ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ ملی میرے آشیانے کو. شمع افروزی بھی ہو چکی ہے مشاعرے کی. اب صرف ایک کارروائی باقی ہے. میں خطبہ صدارت کے لیے آپ کے محبوب اور ہر دل عزیز شاعر، ایک فلک مآب اور آسماں صفات شخصیت، آبروئے اردو، جناب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت پیش کریں. آج کی اس عظیم محفل کے مہمان خصوصی راجیو اروڑہ صاحب، سفیر ہند، محترم وزارت ثقافت سے کے نمائندے موسیٰ زین صاحب، برادر محترم حسن چوغلے صاحب، علم و ادب کے شائقین، شعر و ادب کی باذوق شخصیات، قطر کے تمام وہ سامعین جو شعر و ادب کی حفاظت کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں، خواتین و حضرات، شعراء اکرام، بنیادی بات یہ ہے کہ
صدر کو خطبہ دینا ہوتا ہے، لیکن موقع کی نزاکت کو اگر نہیں سمجھا گیا تو ظاہر ہے کہ صدر کو اپنی عزت و آبرو کی طرف سے بہت زیادہ محروم ہونے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، بڑی بڑی خوبصورت معنی خیز تقاریر ہو چکی ہیں، میں صرف 2 بات عرض کرنا چاہوں گا، اور اتنی مختصر کہ شاید آپ کو اندازہ بھی نہ ہو کہ کب شروع ہوئی کب ختم ہو گئی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں شاعری پڑھی جاتی ہے، صرف یہ فخر دنیا کی تمام زبانوں میں ہندی اور اردو کو حاصل ہے کہ اس کی شاعری پڑھی ہی نہیں جاتی بلکہ سنی بھی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں تخلیقی عمل چونکہ زمین سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا عوام کا اس کے اندر بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہندی اور اردو کا چراغ شاعری کے ذریعے سے جس طرح سے روشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ محفلیں ہیں جو ہماری ہندوستان کی صدیوں کی مشترکہ تہذیب کی محافظ ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو مشکلات آج ہندوستان کے معاشرے میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یقیناً اس کی ذمہ داری اس بات پر ہے کہ ہم شعر و ادب سے، سنسکاروں سے دور ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے صدیوں کے سنسکار ہیں، دنیا کا کوئی ملک یہ مثال پیش نہیں کر سکتا کہ 700-800 برس تک جس طریقے سے مشترکہ تہذیب نے جنم لے کر عروج کو پہنچی ہے، دنیا کے کسی علاقے کے اندر اس کا ثبوت نہیں ملتا جیسا ہندوستان کے اندر ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، معاف کیجیے گا کیونکہ اب آپ نے بلا ہی لیا ہے مجھے صدر کی حیثیت سے بولنا ہے، تو اسلام پیدا تو عرب میں ہوا، لیکن سرکار دو عالم کا اشارہ ہندوستان کی نرم اور خوشبودار ہواؤں کی طرف اس لیے تھا کہ جتنا لکھا گیا ہے، بولا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، سمجھا گیا ہے، اسلام کو ہندوستان میں شاید دنیا میں کہیں اوپر نہ پڑھا گیا ہے۔ اس لیے ہندوستان کی سرزمین اہل اسلام کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ اور بہت زیادہ قابل احترام اس لیے ہے کہ وہاں پر یہ شمع جب سے روشن ہوئی ہے آج تک اس کو تقویت تو ملی ہی ہے، کہیں سے کہیں تک اس کے راستے میں بڑھیں، کہیں پر اس کے راستے میں روڑے نہیں آئیں۔ میں دوستو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا پہلا فریضہ ہے وطن سے محبت، اور وطن سے محبت یہ ہے کہ وطن کے اندر اگر کوئی بھی دکھ کی چیز ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ہندوستانی کا دل اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل کا سب سے بڑا کام ہمارے راجیو اروڑا جی نے کروایا کہ رات جو کچھ حادثہ ہوا ہے ہندوستان میں اس کے اندر ہم لوگ یہاں پر اس محفل کے اندر شریک ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زبان، جب میں اردو زبان کی ترویج و اشاعت کی بات کرتا ہوں، میں بار بار اس بات کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب میں ہندوستان کے اندر یا ہندوستان سے باہر ہندوستان کی اس زبان کی بات کرتا ہوں جس کو اردو کہتے ہیں، تو میں ہندوستان میں اردو زبان کی بات نہیں کرتا بلکہ ہندوستانیت کے ترویج و اشاعت کی بات کہتا ہوں۔ اس لیے کہ اردو زبان بنی ہی محبت کی وجہ سے ہے اور اردو ہی محبت کی حفاظت کرنے والی زبان ہے۔ تو آئیے آج اردو کی اس محفل میں آپ شرکت کیجئے اور اس طریقے سے شرکت کیجئے کہ آپ یہ بتائیے دنیا کو کہ اردو زبان کے سامعین، اردو زبان کے شائقین صرف شعر کو تفریحی نقطہ نظر سے دیکھنے کے عادی نہیں ہے بلکہ تہذیبی عمل سمجھتے ہیں، فکری عمل سمجھتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، صدر تقریب نے بہت مختصر انداز میں اپنی زرعی خیالات سے مشاعرہ گاہ کو مزید روشن اور تابناک کر دیا ہے۔ حضرات، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آج کے مشاعرے کی قیادت اور نظامت ایک ایسے شخص کرے گا جسے سن کر ہم برسوں یاد رکھیں گے اور جسے دیکھ کر ہماری آنکھوں میں روشنی بھرے گی۔ میں ان کی نظر اپنا ایک شعر کرتا ہوں کہ جانے کتنے سورجوں کا فیض حاصل ہے اسے، جانے کتنے سورجوں کا فیض حاصل ہے اسے، اس مکمل روشنی سے جو ملا روشن ہوا۔ جناب انور جلال پوری صاحب سے دست بستہ گزارش گزار ہوں کہ مشاعرے کا آغاز کریں۔ قطر والو، بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں تھا۔ آبروئے شعر و ادب
आबरूए तहज़ीब व तमद्दुन सदर मुशायरा हज़रत वसीम बरेलवी साहब, मेहमान खुसूसी सफ़ीर हिंदुस्तान का जो सफ़ीर किसी भी मुल्क में होता है वो सियासी सफ़ीर भी होता है और हमारी मुश्तरका तहज़ीब का अमानतदार भी होता है। तो इस एतबार से सफ़ीर हिंद की अज़मतों के हुज़ूर मैं अपनी अक़ीदतों का सलाम पेश कर रहा हूँ। मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। वज़ारत सक़ाफ़त के नुमाइंदा मोहतरम मूसा साहब, शोराए कराम, ख़वातीन व हज़रात, आज़ादी हमारी तहज़ीब की लज्जत है और जमहूरियत हमारे तमद्दुन का ज़ायक़ा। आज़ादी हमें हमारे पैरों से ग़ुलामी की ज़ंजीर तोड़ती है, जमहूरियत हमें उस मंजिल पर पहुंचाती है जहां हमें ये शऊर मिलता है कि हम ये ऐलान कर सकें कि तुम मेरी मुखालफत करते हो, मुझे बुरा लगता है, लेकिन तुम्हें मेरी मुखालफत करने का हक़ हासिल रहे, इसके लिए सारी उम्र मैं लड़ता रहूँगा। ये है जमहूरियत कि जहाँ जहाँ इख्तिलाफ़ है, जहाँ जहाँ नापसंदीदगी है, उसे भी हम गवारा कर लें। ये है जमहूरियत। और हमें फ़ख्र है हिंदुस्तान की जमहूरियत पर कि एक वोट से पूरी हुकूमत बदल जाया करती है। वोट के एहतराम का ये आलम हमारे मुल्क में है। हमें एक बात और अर्ज़ करनी है कि बड़ी शायरी के लिए तहज़ीबी सरमाया भी बहुत बड़ा होना चाहिए। हमारे मुल्क की ये खुशकिस्मती है, हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क में 5000 साल की मुसलसल और तहज़ीबी रिवायत है, तारीख़ है। हमारे मुल्क में नदियाँ तक गले मिलती। करोड़ों अरबों साल पहले जब ये दुनिया बनाई गई थी तो शायद कुदरत ने उस वक्त ये सोचा था कि दुनिया में जब गले मिलने का रिवाज ख़त्म हो जाएगा, जब नफ़रतें फैलने लगेंगी, तो उस वक्त हिंदुस्तान के लोग दुनिया वालों को पुकारेंगे कि आओ गले मिलने का सलीक़ा सीखो, यहाँ तो नदियाँ भी गले मिलती हैं और संगम बनता है। तो आज भी ये हमारी ज़बान जो है ये दरअसल गले मिलने और गले मिलाने की ज़बान है। मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहज़ीब ज़िंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। दोस्तों, उर्दू दरअसल एहतराम आदमियत की ज़बान है। मैं आपको बताऊं कि एक लफ्ज़ है, बहुत छोटा काम करने वाला जो है, झाड़ू देने वाले को लोग झाड़ू देने वाला कहते हैं, सफाई कर्मी कहते हैं, लेकिन उर्दू वालों ने जब उसको नाम दिया, गंदगी उठाने वाले को जब नाम दिया, तो उन्होंने हलाल खोर कहा, सनद दे दी कि सबसे छोटा काम करने वाला जो है इसी का रिस्क हलाल है। ये उर्दू आदमियत की तहज़ीब को बुलंद करने वाली ज़बान, एहतराम आदमियत की ज़बान है, एहतराम बशरियत की ज़बान है। पानी पिलाने वाला शख्स जो है उसको हम भिश्ती कहते हैं, जो बिगड़ा हुआ लफ्ज़ है, दरअसल है वो बहिश्ती, यानी जो शख्स किसी को पानी पिलाता है, प्यास बुझाता है, हम उसे सनद दे रहे हैं कि ये बहिश्ती है, जन्नत इसके लिए जो है वो लाजिम हो गई। तो ये उर्दू एहतराम आदमियत की ज़बान है, अज़मत बशरियत की ज़बान है, जिसका मुशायरा आज आप यहाँ कर रहे हैं। तकरीरें बहुत हो चुकी हैं, अब गुफ्तगू लंबी करना अपनी इज़्ज़त आबरू ख़तरे में डालना है, इसलिए मैं दरमियान में आपसे गुफ्तगू करूँगा। और इस मुशायरे के सरपरस्त हैं हसन अब्दुल करीम चौगले साहब, कोऑर्डिनेटर हैं हामिद शरीफ साहब, बानी अंजुमन इब्राहिम ख़ां कमाल साहब, सदर अंजुमन खालिद दाद ख़ां साहब, अंजुमन के मुआने खुसूसी आसिफ आज़मी साहब, बिरादरम अज़ीज़ नबील साहब, नदीम माहिर साहब, और हमारे बहुत मोहतरम बहरीन से तशरीफ़ लाए हैं शकील साहब। मैं इन सब का इस्तक़बाल करते हुए गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूँ कि गज़ल जो है
یہ دراصل ہماری زندگی کی آتی جاتی سانسوں کا منظرنامہ ہے۔ آئیے زندگی کی آتی جاتی سانسوں کے منظرنامے کو کاغذ پر کیسے پینٹ کیا جاتا ہے، کیسے اس کی تصویر بنائی جاتی ہے، اس طرف آئیے اور مشاعرے کا آغاز کیا جائے۔ سب سے پہلے آپ کے مقامی شاعر، ان کی صلاحیتیں شعری پیکر میں آپ جانچیے، دعائیں دیجیے۔ آواز دے رہا ہوں اطہر ضیاء صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مشاعرے کا خوبصورت آغاز کریں۔